ہم دعویٰ بغیر دلیل کے پیش ہی نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں ساتھ دلیل دیتے ہیں۔ امام بہقی نے روایت کیا، دلائل نبوہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دین کی دعوت دی، اس نے کہا دین کی دعوت تو قبول کر لوں گا لیکن میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، پہلے میری بیٹی کو زندہ کیجیے، پہلے میری بیٹی کو زندہ کیجیے، میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، پہلے میری بیٹی کو زندہ کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے قبر اس کی؟ ایک حدیث کے مطابق قبر کے متعلق پوچھا، ایک حدیث کے مطابق اس نے کہا کہ فلاں وادی میں نے اپنی بیٹی کو فلاں وادی میں ڈال دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کی طرف جاتے ہیں، اس لڑکی کو پکارتے ہیں، یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے اس لڑکی کی پکار کی آواز نکلی، ادھر وہ لڑکی زندہ ہو کے کہتی ہے لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک، حاضر ہوں آقا، حکم فرما دیجئے، فرما بردار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کیا چاہتی ہے؟ تو کیا چاہتی ہے کہ اس دنیا میں رہے یا واپس لوٹ آئے؟ اس دنیا میں رہے یا واپس لوٹ آئے؟ حضور نے آپشن کیوں دی؟ ارے زندہ کر سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں، تو اسی لیے کہا نا، اور وہ کلام کر رہی ہے۔ اسی پر محققین نے کہا وہ در حقیقت زندہ ہو چکی تھی، اس نے کہا نہیں، اب مجھے اللہ سے پیار ہو گیا ہے، اب مجھے آخرت کی دنیا سے پیار ہو گیا ہے، میں وہی رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، اس بیٹے کو سمجھ نہیں تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں موجود نہیں تھے وہ، اس بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ وہ جو باپ کو کرتے دیکھا وہ خود کر دیا۔ ادھر سے ماں کمرے میں آئی، ماں گھر میں آئی، ماں سے ڈر کر بالا خانے سے چھلانگ لگا کر باہر جانے کی کوشش کی، بیٹے نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ بیٹا بھی مر گیا۔ پہلے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ ماجرا ہو چکا ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے، میرے دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، میرے آقا نے دونوں کو زندہ کر دیا ہے، میرے آقا نے دونوں کو زندہ کر دیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو روایت کیا، شواہد النبوہ میں بھی، مدارج النبوہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، میرے آقا زندہ بھی ہیں، زندہ کرتے بھی ہیں۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیجیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک انصاری نوجوان ہے، ایک انصاری نوجوان اپنی ماں کے ساتھ مدینہ المنورہ میں جا رہا ہے، مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر رہا ہے، ماں اس کی بوڑھی ہے، ماں اس کی اندھی ہے، بچے کو دیکھتے ہیں وہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، انصاری بیٹا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا فوراً فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے اس ماں سے افسوس کیا، ماں اندھی ہے، بوڑھی ہے، اس نے کہا کیوں افسوس کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں ماں نے ایک دعا کی، ہے اللہ میں نے تیرے لیے اور تیرے حبیب کے لیے ہجرت کی تھی، اس یقین پر کہ تو ہماری مدد فرمائے گا، اس یقین پر کہ تو ہماری مدد فرمائے گا، ہے اللہ مصیبتوں میں مدد فرما۔ اس کی روایت میں آتا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے آقا کا نام لیا نا، جب اس نے آقا کا پیارا نام لیا، آقا کا خوبصورت نام لیا، آقا کا نام کتنا پیارا ہے، کس کو پیار ہے آقا کے نام سے، آقا کے نام میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا پیار ہے۔ مجھے ابھی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ میری بڑی ہمشیرہ نے ایک مرتبہ نعت خوانی کے مقابلے میں ایک نعت لکھ کے مجھے دی تھی، میں نے نعت پڑھی تھی کہ دا سونا نام محمد دا، اس نعت دیا ریساں کون کرے، کہ دا سونا نام محمد دا، اس نعت دیا ریساں کون کرے۔ میرے آقا کا نام اتنا پیارا ہے، کوئی اس نام کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ادھر اس عورت نے آقا کا پیارا نام لیا، آقا کا پیارا نام اس کی زبان سے نکلتا ہوا نکھرتا ہوا فضا میں گم ہوا۔ اس نام کی اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی کہ وہ لڑکا جس کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر کفن تھا، ہم نے فوراً دیکھا، اس نے چہرے سے کفن اٹھایا اور اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ وہ زندہ بھی ہیں، زندہ کرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، زندہ کرتے بھی ہیں۔ یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری ذبح کر کے لاتے ہیں، آقا کو کھلاتے ہیں، صحابہ کو کھلاتے ہیں، سب صحابہ اس بکری کو کھاتے ہیں۔ جب صحابہ نے اس بکری کو کھایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس بکری کی ہڈیوں کو پھینکنا نہیں ہے۔